بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا. اور دعا کی فضیلت، دعا کی عظمت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گھر سے مسجد کی طرف نکلا اور کچھ لوگ مسجد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے. تو مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو ان کے ہاتھوں میں ہے؟ تو میں نے عرض کیا، آپ ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے ہاتھوں میں نور دیکھ رہا ہوں. نگاہ مصطفیٰ کا یہ کمال ہے. حضور نے فرمایا، میں ان کے ہاتھوں میں نور دیکھ رہا ہوں. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے بھی یہ نور دکھائے. حضرت انس بیان کرتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، انس جلدی کرو یہاں تک کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو سکیں. بس میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جلدی ان لوگوں کی طرف کے ساتھ گیا، ان کی طرف گیا. پھر ہم نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یعنی دعا والوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام بھی جو دعا میں مشغول صحابہ تھے، دور سے دیکھ کر کہا، اے انس جلدی کرو. اللہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بھی چاہتا ہوں یہ نور دیکھوں. حضور نے فرمایا، میں جلدی کرو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ہم جلدی سے پہنچے اور ہم بھی ان صحابہ کے ساتھ دعا میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نفل دو رکعتیں ہیں، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہے. خشوع و خضوع، سکون اور اپنے رب کی طرف ہاتھوں کو دعا میں اس طرح اٹھانا کہ اس کا اندرونی حصہ منہ کی جانب رہے، اور پھر کہنا، اے اللہ، اے اللہ، یا ربی یا ربی یا ربی. سبحان، اے اللہ، اے اللہ، جس نے ایسا نہ کیا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، نماز کی 2 رکعتیں ہیں، ہر 2 رکعت پر تشہد ہے، اور نماز سے فراغت کے بعد بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی مصیبت و غربت کا حال عرض کرتا ہے، دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا اللہ یہ عطا فرما، وہ عطا فرما. یا اللہ جو ایسا نہ کرے اس کی نماز نامکمل ہے. یعنی نماز نوافل کی بات ہے، یعنی کہ آپ نماز حاجت پڑھیں، قضائے حاجت پڑھ کر پھر یہ نہیں ہے کہ قضائے حاجت پڑھ لیا، بلکہ پھر دعا مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ عطا فرماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، میری آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاؤ یا ان کے برابر، اور استغفار ایک انگلی سے اشارہ کرنا ہے، اور اظہار عجز دونوں ہاتھوں کا کٹھے پھیلانا ہے. حضرت عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس اسی حدیث کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اظہار عجز اس طرح ہے. پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ان کی پشت اپنے چہرے کے سامنے رکھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ سے دعا کرو تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے دعا کیا کرو، نہ کہ ان کی پشت سے، اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو منہ پر مل لیا کرو. یعنی یہ حکمت کہ جو ہم ہاتھ دعا مانگتے ہوئے جو چہرے پر ہاتھ ملتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے، ہاتھوں کو منہ پر مل لو، ہاتھوں کو منہ پر مل لو. یہ حضور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دعا کی بڑی فضیلتیں، دعا ہم بندہ رب سے مانگتا ہے، اور رب جیسا کہ آپ نے پچھلی احادیث سنی، رب کو اپنے بندوں سے حیا آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ لٹائے، وہ خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ اب بھی کسی کے دل میں کوئی ابہام رہا ہو، کسی کے دل میں کوئی ایسی بات آئی ہو تو وہ اس کا ذہن ہے۔ آخری روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا سے تقریباً 100 کے قریب حدیث منقول ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ بلند فرمائے ہیں۔ ان تمام حدیث کو میں نے ایک مستقل کتاب جس کا نام ہے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا میں جمع کر دیا، اگرچہ یہ دعائیں مختلف قضایا سے متعلق ہے، مگر ان میں ہاتھ اٹھانا چونکہ قدر مشترک ہے، اس لیے یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مجموعی اعتبار سے احادیث متواتر سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔